بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ سورۃ النازعات۔ اس صورت کا موضوع اعمال کا بدلہ ملنا۔ خلاصہ صورت کی اگر ہم بات کریں تو اس صورت کے اندر نمبر 1 شواہد قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان ہوگا۔ نمبر 2 احوال قیامت یعنی قیامت کے حالات کے بارے میں بات ہوگی۔ نمبر 3 شکوے کے بارے میں بات ہوگی، شکوہ جو مشرکین کی طرف سے یا کفار کی طرف سے شکوہ ہے۔ نمبر 4 تخویف دنیاوی یعنی دنیا میں ڈرانا۔ اور نمبر 5 دلیل عقلی برائے امکان قیامت یعنی قیامت کے واقع ہونے کے لیے عقلی دلیل کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6 انجام فریقین یعنی 2 گروہوں کے انجام کا ذکر ہوگا۔ اس صورت کی اگر مختصر تفسیر کو دیکھیں تو آیت نمبر 1 کے اندر فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اگر اس کی تفسیر کو مختصراً دیکھیں تو قرآن کریم میں ایسا لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی یعنی کہ عام طور سے مومنین کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو۔ پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھنکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 کے اندر قیامت کے ابتدائی حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں نفخہ ثانیہ کا ذکر بھی ہے، اور یعنی کہ دوسرے سور پھونکنے کا۔ آیت نمبر 8 کے اندر قیامت کے دن کی سختی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 9 کے اندر کفار کی کیفیت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 10 کے اندر منکرین قیامت کا شکوہ ہے، یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا۔ آیت نمبر 11 کے اندر اس شکوے کی تشریح ہے، اور آیت نمبر 12 کی تفسیر کو اگر مختصراً دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ یہ اصل میں تمسخر تھا اہل حق کے اس عقیدے کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے، تو یہ مذاق اڑانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر اس شکوے کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 14 کے اندر حشر کی کیفیت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذریعے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی،